اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس زندگی کے گزارنے میں ہمارے پاس اپنے وسائل کی موجودگی بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے پاس اگر زندگی گزارنے کی ضروریات موجود ہیں تو آپ خوش قسمت انسان ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ کر کے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں کہ ہم ضروریات سے نچلی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں 3 طرح کے اسٹیپس ہوتے ہیں اور ہم 3rd اسٹیپ پہ رہتے ہیں۔ لاسٹ اسٹیپ تو ویسے ہی ناپسندیدہ رکھا گیا۔ 3 اسٹیپ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مجبوری کی زندگی، ایک ہوتی ہے ضروریات والی زندگی، اور ایک ہوتی ہے تعیش والی زندگی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم مجبوروں والی زندگی جیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم ضروریات والی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم مجبوروں والی زندگی جیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ضروریات والی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک نارمل انسان، اس کا بنیادی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات والی زندگی جیے، اور اس کے لیے اسے کاوش کوشش سب کچھ کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے۔ یہ خیال کر لینا کہ گزارا ہو جاتا ہے، گزارا کر لیتے ہیں، یہ کچھ دانائی نہیں، نہ کوئی بڑا پن۔ ہم مولوی لوگ ہیں نا، ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا تو گزارا، آپ گزارا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گزارا کس چیز کا نام ہے؟ یہ زندگی انسانوں کی لیول سے نیچے گراتی ہے انسان۔ یہ والی زندگی ایک نارمل انسان کی زندگی ہے، ضروریات والی۔ اسلام نے اسی کو پسند فرمایا ہے، اسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے، اسی کی تربیت دی ہے، اور یہی ضروریات والی زندگی آپ کو نارمل رہنے پر گائیڈ کرتی ہے۔ اگر آپ مجبوری کی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں تو اس مجبوری کی زندگی سے آپ کے نہ راستے کھلتے ہیں، نہ کشادگیاں آتی ہیں، نہ ذہنی وسعتیں آتی ہیں، نہ کام بڑھتا ہے۔ آپ جبر والی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ضروریات کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کتنی ضروریات ہوتی؟ لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں گزارا تو سائیکل سے بھی ہو جاتا ہے، تو موٹر سائیکل جو ہے یہ عیش ہے۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ نے زندگی کو سمجھا نہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دیکھیے، اسلام بہترین ہدایت دیتا ہے۔ بہترین سواری، قیمتی گھوڑا، بہترین سواری آپ کی ضرورت ہے۔ کشادہ گھر ذاتی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کا لباس آپ کی ضرورت ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اس کے سارے اوزار آپ کی ضرورت ہیں۔ اگر آپ اس عنوان پہ مطالعہ کرنا چاہیں تو ضروریات زندگی کے عنوان سے زکوٰۃ کا کوئی بھی چیپٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ ضروریات زندگی اسلام نے رکھی کیا ہے۔ یہ وہ بیسک نیڈس ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام اپنے زکوٰۃ کے دائرہ کار کو سمیٹ لیتا ہے کہ نہیں، ان چیزوں پہ ہم نے زکوٰۃ نہیں لینی۔ اسلام آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو ہم ان چیزوں پر آپ سے زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ یہ بیسک نیڈس ہے۔ اچھا، بیسک نیڈس ضروریات، اس کے بعد ضروریات پلس آتا ہے جمع پونجی، سیونگ۔ سیونگ میں شریعت مطہرہ اب کیا کہتی ہے؟ ضروریات آپ کی کمپلیٹ ہیں، ساری ویل مینٹین ہے آپ کی ضروریات۔ آپ بیوی بچوں کا نفقہ پورا کر لیتے ہیں، آپ کے پاس لباس پورا ہے، آپ کے پاس گھر اپنا ہے، آپ کی بہترین گاڑی ہے، آپ اسے مینٹین کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب آپ کی سیونگ شروع ہوتی ہے۔ تو سیونگ میں
شریعت مطہرہ نے جو کم سے کم مقدار بیان کی، کہا 52.5 تولے چاندی. آج کا اگر آپ ریٹ لیں گے تو 1 لاکھ سے اوپر رقم بنتی ہے. یہ 1 لاکھ سے اوپر رقم بنتی ہے. اگر اس سے 1 روپیہ بھی کم ہو تو شریعت آپ کو کہے گی آپ فقیر ہیں. یعنی ہم آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتے، یہ سیونگ آپ کی اپنی ہے. ہم آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتے، یہ سیونگ آپ کی اپنی ہے. آپ کے وجود کا حق بنتا ہے، آپ اسے اپنے اوپر خرچ کرو. اس تناظر میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کتنا نفیس مذہب ہے کہ جس نے آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. ہمارے ہاں مجبوری کی زندگی کو زندگی سمجھا جاتا ہے، اور جو ضروریات پوری کرے اسے تعیش کا نام دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ تعیش نہیں ہے، یہ نارمل زندگی ہے. مجبوری کی زندگی کو بھلا کس نے کبھی زندگی کہا؟ بچوں کا دودھ پورا نہیں ہے، بیگم کے کپڑے پورے نہیں ہیں، آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، تیسرے وقت کا کھانا پورا نہیں ہے، نہ نفقہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی آئی ہے تو یہ تعیش آیا ہے. یہ غلط فہمی ہے. دائرے میں رہ کر اسلام کی نظریات میں اس زندگی کو پرکھنا شروع کیجیے، آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں. کچھ دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام غریبی پسند ہے، غریب غریب رہنا چاہیے غربت میں. نہیں، یہ مزاج نہیں ہے شریعت کا. اگر شریعت کا یہ مزاج ہوتا تو آپ کے پاس یہ سیونگ نہ ہونے دیتا اسلام. اگر اسلام کا یہ مزاج ہوتا تو آپ کو گاڑیوں پہ نہ گھومنے دیتا، ہلکے ہلکے گھوڑوں پر گھماتا اسلام. نہیں، اسلام کا مزاج غربت نہیں ہے، اسلام امیری دیتا ہے. اسلام کے مزاج میں غربت ہوتی ہے تو اسلام آپ کو تجارت نہ سکھاتا، آپ کو نوکریاں کرواتا، غلام بنواتا. آپ مزاج سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام کے مزاج میں غربت نہیں ہے، اسلام امیری دلاتا ہے. اسلام امیری پسند بھی کرتا ہے، مال و دولت کو پسند کرتا ہے. ہاں، ایک بات پہ توجہ رہنی چاہیے، یہ مال و دولت ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز، ایون کہ ہم مذہبی طبقے والے لوگ ہیں تو اپنا استاد، اپنا شیخ، کوئی بھی بندہ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں حجاب بننے کی کوشش کرے دنیا کا، یہ مال و دولت ہی ضروری نہیں، دنیا کی ہر شے جو اللہ کی بارگاہ میں حجاب بننے کی کوشش کرے گا وہ مذموم ہو جائے گا، اس کی مذمت بیان کی جائے گی، اسے دنیا کہا جائے گا. اس کے علاوہ آپ میں جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے غافل نہیں کرتی، تو قطعاً اس میں عیب نہیں ہے. بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، اسلاف امت شاہانہ زندگیاں گزار کے گئے، اور اس میں قطعاً کوئی مضاحکے کی بات نہیں. سلاطین اسلام آپ کے مسلمان سلطان تھے، اس میں کیا مضاحکے کی بات ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ لوگوں کو حریص ہو جانا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اتنا تو زور لگانا چاہیے کہ وہ ضروریات پوری کرے، مجبوری سے باہر نکلے، اتنا زور تو لگانا چاہیے. تعیش کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ موقع تھا 1,000 خرچ کرنے کا، 5,000 کا بیڑا غرق کر دیا، تعیش ہے. آدھے گلاس کی پیاس تھی، آدھا بہا دیا، تعیش ہے. ضیاء، اسراف، اسے تعیش کہا جاتا ہے. ضروریات والی زندگی اسلام پسند کرتا ہے. جتنی آپ کی نیڈس ہیں اتنے میں آپ کو آنا چاہیے. ترقی کرتے ہوئے آپ ان اسباب کو جو شریعت مطہرہ نے جائز رکھے ہیں اختیار کیجئے، آپ اپنی ضروریات پوری کیجئے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو یہ جھوٹا دھوکہ نہ دیں نہیں بھائی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو ایک الٹی مصیبت ہے،
کوئی ساتھ کا ساتھی اچھا کمانے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں لو آرام کا کما رہے نا، خود ہلے نہیں نا تو خود کمایا نہیں، خود ہلے نہیں تو خود کمایا نہیں، اس بیچارے نے ہل کے کمایا ہے تو اس کو کہتے ہیں حرام کا کما رہا ہے نا، حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ حرام کا کما رہا ہو۔ پھر کہتے ہیں ہمیں تو اتنا ملتا ہے، اس کو اتنا زیادہ کیسے مل سکتا ہے؟ بھائی جان، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو نظام زندگی بنایا ہے اس میں آپ کے لیے راستے رکھے گئے ہیں، آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، کسب ذمہ داری ہوتی ہے۔ القاسم حبیب اللہ آپ کے لیے فرمایا گیا ہے اپنی ضروریات کم از کم اس فقیری کی حد تک تو آپ کے پاس سیونگ کا مرحلہ بھی آنا چاہیے۔ اگر آپ غنی ہو جائے تو 100 بسم اللہ زکاتیں بھی ادا کریں، حج بھی ادا کریں، لیکن کم از کم یہ بیسک نیڈس ہیں، آپ کی بنیادی ضروریات ہیں آپ کی، اس پہ تو ضرور آنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر کوئی بندہ اس پہ آئے تو اسے تعیش سے تعبیر نہ کریں، اور مجبوریوں سے باہر نکل کے کوئی جیتا ہے تو اسے انسانوں میں شمار کریں، تعیش پرستوں میں شمار نہ کریں۔ دیجیے اجازت، ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی۔